ایک رات اس کی بیوی نے یہ منظر دیکھا کہ جس گھر میں وہ کنیز رہتی ہے اس کنیز کے چھت سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کی پشت سے لے کر چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس عورت نے یہ منظر دیکھا اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا، شوہر نے یہ منظر دیکھا تو صبح کے وقت دونوں میاں بیوی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ آزاد ہیں اللہ کے لیے، لیکن آپ یہاں سے کہیں جائیں نہیں، یہیں رہے اور اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اب آپ کنیز نہیں ہے، کنیز میری بیوی آپ کی ہے اور میں آپ کا غلام ہوں، اس لیے کہ رات کی پوزیشن ہم نے آپ کی دیکھ لی ہے، رات کی کیفیت دیکھ لی ہے۔ آپ کہہ رہی تھی کہ میرے دو مالک ہیں، ایک حقیقی تو اور مجازی وہ، اس کی خدمت سے چھٹی ملتی ہے تو تیری خدمت میں آ جاتی ہوں، کاش کہ مجھے اس کی خدمت نہ ہوتی تو میں رات و دن تیری عبادت کرتی۔ میرے کریم میں تیری بارگاہ میں ہر وقت حاضر نہیں رہ سکتی، ہم نے یہ فریاد سن لی ہے، اب تم رات دن اللہ کی عبادت کرو، اب تم آزاد ہو۔ اتنا سننا تھا۔ اس کنیز نے کہا کیا رات والی کیفیت تم نے دیکھ لی؟ اس نے کہا ہاں دیکھ لیا۔ اس وقت وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتی ہے مولا یار کے درمیان جو راز تھا اس سے تو پردے اٹھ گئے، اب دنیا میں رہنے کا مزہ کیا ہے میرے اللہ، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ایک مستانہ چیخ مارتی ہے اور زمین پر گر کر جاتی ہے، دیکھا گیا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ انتقال کر چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے عبادت بھی ہو رہی ہے، لیکن عبادت اگر عوام میں پتہ چل گئی تو اب عبادت کو دیکھ کر عوام احترام کرے گی، تو ڈر یہ ہے کہیں عبادت کا صلہ دنیا میں نہ مل جائے اور قیامت میں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تو نے تو دنیا میں عبادت کی سو تجھے عبادت کا صلہ دنیا میں دے دیا گیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں رکھا گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں ہم اپنے گناہوں کو جس ساتھ خوف کے ساتھ اور جس غیرت کے ساتھ چھپاتے ہیں، اللہ والے اپنی نیکیوں کو اس سے زیادہ چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بتاؤ غلاموں کا یہ حال ہے اور آقاؤں کا کیا حال ہے؟ سلطان محمود غزنوی جس کی پوری زندگی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جو کبھی سویا نہیں اس سے پہلے کہ وہ 1000 مرتبہ آقا پہ درود نہ پڑھ لے، ہر رات وہ 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود پڑھتا تھا، جسے سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں۔ تو جب مالدار ایسے تھے اور غریب ایسے تھے تب مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی نے یہی تو کہا ہے جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ گیا کیا گیا، وہ رہا کیا رہا۔ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ اب ہم تصویر مسلم بنے ہیں، ہمارے اندر مسلمانوں جیسا جذبہ کہاں ہے؟ ہمارے اندر مسلمانوں جیسی غیرت کہاں ہے؟ ہمارے اندر مسلمانوں جیسا جذبہ کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہر کام کے لیے طاقت، اللہ کی عبادت کے لیے ہم چستی اور طاقت کبھی نہیں دکھاتے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ اللہ نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ آؤ سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف بڑھیں گے، اور میرے اللہ کا تو فرمان ہے جو اللہ کی طرف ایک قدم آتا ہے، جو چل کر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ میرا رب کتنا کریم ہے، بلکہ ہر رات اللہ اپنی دامن رحمت کو پھیلا کر کے کہتا ہے دن کے گنہگاروں آؤ توبہ کر لو تاکہ میں دن کے گناہ معاف کر دوں، اور ہر دن صبح کے وقت کہتا ہے رات کے گنہگاروں آؤ توبہ کر لو تاکہ میں تمہارے رات کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن ہم ہے کہ رات کو گناہ کر کے نہ صبح کی توبہ کے لیے تیار ہے اور نہ دن کو گناہ کر کے رات کو توبہ کے لیے تیار ہے۔